ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش انسان کے دل میں ہمیشہ سے ہے۔ سائنس کا ایک حیرت انگیز پروجیکٹ بلو برین کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے انتہائی کم وقت میں ہمارے اس چینل کو مقبولیت بخشی۔ مجھے امید تو تھی کہ میری تحریریں جب ویڈیوز کا روپ دھاریں گی تو لوگوں کے لیے پسندیدگی کا سبب ضرور بنیں گی، لیکن اتنی جلدی اتنے اچھے نتائج کی توقع مجھے بھی نہیں تھی۔ اس چینل کو بنے ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، لیکن سبسکرائبرز میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس چینل سے آپ کو فضول کہانیوں کے بجائے وہ حقیقتیں بتائی جائیں جن کا انکار کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش انسان میں نئی نہیں۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے تھے کہ کسی نے آب حیات پی لیا اور وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ پھر فرعون کے دور میں مصر میں لاشیں حنوط کرنے کے رواج کے پیچھے بھی یہی سوچ پنہاں تھی کہ انسان کبھی نہ کبھی موت پر ضرور قابو پا لے گا۔ آج سائنس بھی اس ضمن میں تحقیق کر رہی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنا پر موت واقع ہوتی ہے۔ کیا ان پر قابو پا کر موت سے فرار ممکن ہے؟ سائنس چونکہ روح کو نہیں مانتی، اس لیے اس تحقیق کا سارا دار و مدار ان اعضاء کی نقل بنانے پر مرکوز ہے جو عموماً موت کا سبب بنتے ہیں۔ جتنی سائنس میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جس کو زندگی کا ماخذ قرار دیا جا سکے۔ جب تک انسان روح کو تسلیم نہ کرے وہ موت کا سبب دریافت کر ہی نہیں سکتا۔ جن کا دماغ صحت مند ہو وہ دل کے دورے سے بھی مر جاتے ہیں، جن کا دل صحت مند ہو وہ دماغ کی شریانیں پھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ دل و دماغ دونوں صحت مند ہوں تو گردے فیل ہونے سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ پھیپھڑے خراب ہو جائیں تو سانس لینے میں دشواری سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی، جسم میں پانی کی کمی، اپینڈکس کا پھٹ جانا، شوگر کا بگڑ جانا اور پھر تمام کے تمام اعضاء صحت مند ہوں تو انسان بغیر کسی وجہ کے بھی مر سکتا ہے۔ موت بہانہ مانگتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ مائیکل جیکسن 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مگر اللہ نے اس کی زندگی 50 سال لکھی تھی، سو وہ کثیر مقدار میں رقم خرچ کرنے کے باوجود مر گیا۔ ایک ملحد سید امجد حسین نے فیس بک پر ایک تحریر لکھی تھی جس میں پروجیکٹ بلو برین کی افادیت بیان کی گئی تھی۔ پروجیکٹ بلو برین کیا ہے؟ ایک ایسے دماغ کی ایجاد جو انسانی دماغ کے متبادل کے طور پر کام کرے گا، یعنی جتنی بھی معلومات ایک انسانی دماغ میں موجود ہیں انہیں ایک سپر کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیا جائے گا جسے آپ بیک اپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات معمولی نوعیت کی ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو بھی علم موجود ہوتا ہے اس کو پہلے بھی کسی نہ کسی طور مرنے سے پہلے مختلف کتابیں لکھ کر یا نسل در نسل چلا کر محفوظ کیا جاتا رہا ہے۔ مگر اس پروجیکٹ میں اس بات پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس دماغ کو چلایا بھی جا سکے، یعنی کسی ذہین شخص کا دماغ اس کے مرنے کے بعد بھی مشینوں کی مدد سے اسی طرح کام کرتا رہے جس طرح اصل دماغ کام کرتا ہے۔ اس بات پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو موت کا سبب بنتے ہیں تاکہ ان کا سدجواب کر کے انسان کو ہمیشہ کی زندگی بخشی جا سکے۔ سید امجد حسین کی پوسٹ کے مطابق انسان اس صدی کے آخر تک ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اس کی مثال انہوں نے یوں پیش کی کہ ابتدائی زمانے میں انسان کی اوسط عمر 18 سے 20 سال ہوا کرتی تھی، بعد میں رفتہ رفتہ بڑھ کر 35 سے 40 سال ہوئی، پھر 60 تک پہنچ گئی۔ اس دور میں انسان کی اوسط عمر 79 سال ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ اوسط ابھی اور بڑھے گی اور اس صدی کے اختتام تک انسان ہمیشگی پا لے گا۔ اوسط عمر کی یہ معلومات دین کے دیے ہوئے علم سے قطعاً مختلف ہے۔ دین اسلام اور دیگر آسمانی مذاہب کے مطابق پہلے زمانے میں انسان کی اوسط عمر زیادہ تھی جو اب کم ہو کر 100 سے نیچے آ گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک طویل عرصے تک اس دنیا میں رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کے مطابق 950 سال تھی۔ اسی طرح احادیث کے مطابق پچھلے لوگوں کی عمریں کافی طویل ہوا کرتی تھیں، پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا عمریں گھٹتی گئیں۔ عموماً لوگ مذہب کے مقابلے میں سائنس کو اس لیے اہمیت دے بیٹھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں سائنس کسی جدید ترین مشین میں کسی مردے کی ہڈی ڈالتی ہے اور دوسری طرف سے پرچہ باہر آ جاتا ہے جس میں اس شخص کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، نام، پتہ، ٹھکانہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف اندازے اور مشاہدے ہوتے ہیں جن میں ہر قسم کی غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان نے علم طب میں بہت ترقی کر لی ہے اور تقریباً تمام کے تمام انسانی اعضاء کی پلاسٹک کاپی تیار کر لی ہے جو اصل کا بہترین متبادل ہیں۔ اب صرف دماغ ہے جو انتہائی پیچیدہ میکینزم ہونے کی وجہ سے انسان اب تک بنا نہیں پایا۔ دماغ کے خلیے جن کی تعداد اربوں میں ہے وہ آپس میں ایک مخصوص ترتیب سے جوڑے گئے ہیں اور یہ ترتیب اتنی اہم ہے کہ معمولی سی تبدیلی نہ صرف دماغی نظام درم برم کر سکتی ہے بلکہ جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق دماغ پر ریسرچ کرنا ایسا ہے جیسے 85 ارب کمپیوٹرز کے اندر جھانکنا، یعنی جو ٹارگٹ ہے بلو برین کا وہ ہے ان تمام خلیوں کے فنکشنز کو سمجھنا، پھر ان سے معلومات اخذ کرنا،
پھر اس کو انسانی دماغ کی طرز پر چلانا، اس میں قوت فیصلہ ڈالنا، اس میں جذبات اور احساسات ڈالنا، مزید اس بات کو بھی سمجھنا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان کے خلیات ایک مخصوص عمر گزر جانے کے بعد تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان یہ معلومات حاصل کر لے تو ان عوامل کا سدباب کر کے انسان کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ بعض سائنسدانوں کے مطابق انسان زیادہ سے زیادہ 125 یا 135 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اور ہمیشگی کا خواب محض خواب ہی ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جنہیں ہم انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں، نیوز میں سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ آج یہ کامیابی مل گئی اور بس انسان ہمیشگی پانے کے قریب ہے، مگر حقائق وہ ہیں جو ہمارے اطراف میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سائنس کے پاس فی الحال ایسا کوئی سپر کمپیوٹر موجود نہیں جو انسان کے محض 1 سالہ بچے کے دماغ کی طرح بھی کام کر سکے۔ مزید یہ کہ سائنس آج تک کمپیوٹر کو سوچ فراہم نہیں کر پائی۔ جو پروگرام اس میں ڈالا جائے گا اسی پر وہ کام کرے گا۔ خود بخود سوچنا اور فیصلہ لینا یہ فی الحال کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں۔ پلاسٹک کے گردے، پلاسٹک کے پھیپھڑے یہ آپ نے خبروں میں سنے ہوں گے، مگر اس کی عملی شکل کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج بھی جس کے گردے خراب ہو جائیں اس کو کسی دوسرے انسان کا ایک گردہ نکال کر لگایا جاتا ہے، اس میں بھی گردے کے ٹیشوز میچ کرنے کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں۔ 70% مریض اس ٹرانسپلانٹ کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے اللہ کے مقابلے میں کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بنا لیا، ہم نے وہ بنا لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستانی ملحد حارث سلطان کی بونگیاں سن رہا تھا۔ وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ مذاہب میں تو صرف کہانیاں ہیں، لیکن سائنس حقیقتاً روزانہ درجنوں مردے زندہ کر کے گھروں میں بھیج دیتی ہے۔ ایک معمولی جرثومے نے پوری دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام کو ننگا کر کے بیچ چوراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ لو اب کر لو اپنے مردے زندہ۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ایک عام آدمی کے روزمرہ مشاہدے میں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہمیشگی کے دعوے ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ جسے ریڈیو بنانا نہ آتا ہو وہ کمپیوٹر ایجاد کرنے کی بات کرے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال انسان کو مربوبیت کے مرض میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور حقیقی خدا سے متنفر کر کے سائنس کو بطور خدا پیش کیا جا رہا ہے۔ سائنس ایک مچھر کا پر بنانے سے قاصر ہے مگر وہ پلاسٹک کے گردے بنا رہی ہے۔ موت کا سبب معلوم نہ کر پائی مگر مردے زندہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ کینسر اور ایڈز کا علاج دریافت کرنے سے قاصر ہے مگر ہمیشہ زندہ رہنے کی بات کرتی ہے۔ دماغ کے 5% سے زیادہ حصے کو سمجھنے سے قاصر ہے مگر دماغ کی تخلیق کی بات کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ملحد سید امجد حسین نے یہ دعووں پر مبنی تحریر لکھی تھی وہ آج کہاں ہے؟ سرحان میر کے ذرا آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔